کی رات اللہ اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے، رحمت خدا آواز دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی حاجت روا، حاجت کی روائی چاہنے والا میں اس کی حاجتوں کو دور کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات میں جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے، آج کی رات میں جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں مانگنا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، بس مختصر کروں گا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اس میں وہ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ماں باپ کو کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرآن نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میرے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حضور نے ماں کے قدموں میں جنت لا کر رکھ دیا، ماں کے قدموں میں جنت لا کر رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اگر ہم نے ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور انہیں پریشان کیا ہے تو ڈرنا چاہیے کہ ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہیں کسی طرح سے پریشان کرتے ہیں، آخرت میں تو جو سزا ملے گی دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ ایک شخص کا باپ جو بہت ہی بوڑھا تھا، بیمار تھا، کھانستے رہتا تھا، بڑا پریشان، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 2 بورے لے کر کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ 2 بورے لے کر کے آؤ، اس بورے میں بند کر کے اپنے باپ کو نالے میں ڈال دیتا ہوں، 1 بورا لے کر کے آؤ۔ تو 1 بورا لانے کا حکم دیا تو اس کے بیٹے نے 2 بورا خرید کر لے کے آیا اور کہا ہے میرے بیٹے، حکم دیا تھا 1 بورا لانے کا، تم نے 2 بورا خرید کر لے کے آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ ابھی 1 بورے میں اپنے باپ کو لے جا کر نالے میں ڈالیں گے اور یہ جو دوسرا بورا ہے یہ ایڈوانس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ابھی سے آپ کے لیے، جب آپ ہمارے دادا کی عمر کو پہنچیں گے تو اس بورے میں ڈال کر آپ کو بھی نالے میں پھینک دوں گا۔ تو جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو، جب اس کی ماں اسے بلاتی تھی، اپنے بیٹے کو آواز دیتی تھی، تو بیٹا یہ کہتا تھا غصے میں کہ کیا گدھے کی طرح آواز نکال رہی ہے، کیا گدھے کی طرح ٹر ٹر کر رہی ہے۔ جب مر گیا تو اس کے قبر سے روزانہ گدھے کی آواز آتی تھی۔ اپنی ماں کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو اسے اس کی قبر میں سزا دیا جا رہا ہے، گدھے کی آواز نکال رہا ہے، لوگوں کے لیے سامان عبرت بن گیا ہے۔ لیکن جو ماں کی خدمت کرتا ہے، والد کا ادب و احترام کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھنا ہے تو اویس قرنی کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ اویس قرنی کو دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں موجود تھے، جس زمانے میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان و علی تھے، اشرف مبشرہ تھے، تمام صحابہ کرام جس زمانے میں نبی کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، قرن میں اویس قرنی تھے، سرکار کے عاشق تھے، سرکار کی یاد میں رویا کرتے تھے، محبت رسول میں آنسو بہایا کرتے تھے،
اور حضور مفتی اعظم ہند کی زبان میں اگر کہا جائے تو ان کی آنکھیں کیا کہتی تھی؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ نبی کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے سارا زمانہ بےتاب تھا۔ ویسے کرنی اس زمانے میں تھے، نبی کے زمانے میں قرن میں تھے۔ سرکار سے محبت، سرکار سے الفت، سرکار سے عقیدت، سرکار سے چاہت۔ صبح ہو رہی ہے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں، دوپہر ہو رہی ہے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں، شام ہو رہی ہے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں، صبح و شام نبی کو یاد کر رہے ہیں، مگر نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سوچتے تھے اگر مدینہ چلا جاؤں گا تو میری ماں کا کیا عالم ہوگا۔ دل جانے کے لیے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، مگر ماں کی محبت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں۔ تو مرتبہ صحابیت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا؟ مرتبہ صحابیت۔ نبی کو دیکھ لیتے صحابی بن جاتے ہو ویسے کرنے، تو مرتبہ صحابیت کو انہوں نے چھوڑ دیا ماں کی خدمت کے لیے۔ تو حضور نے بھی انہیں نوازا، حضور نے بھی انہیں عطا فرمایا کہ آپ نے، رسول پاک نے اپنا جبہ شریف مولا کائنات، غالباً مولا کائنات کے ہاتھوں سے اور حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں سے دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرا عاشق قرن میں رہتا ہے اویس نام کا، اس کی بارگاہ میں جانا، میرا یہ جبہ پیش کرنا اور کہنا کہ نبی نے کہا ہے میری امت کے لیے دعا کر دے۔ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کی تیمارداری میں